حضرات، رفیق مکرم مولانا محمد ہاشم صاحب ہے، میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرنے جا رہا ہوں کہ پلکوں پہ رک گیا ہے سمندر خمار کا، پلکوں پہ رک گیا ہے سمندر خمار کا، کتنا عجب ستم ہے تیرے انتظار کا۔ موصوف ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر کو پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کروں گا، لیکن وقت مختصر ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس مختصر وقت میں مدارس کی اہمیت و افادیت پر نظر ڈالوں اور آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ آج ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں۔ مصائب و مشکلات کے طوفان بلاخیز میں گھرے ہوئے ہیں۔ آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس عربیہ پر زبردست یلغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ باطل طاقتیں مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے۔ آر ایس ایس نے آج پورے ملک میں تعصب و عناد کا جال بچھا دیا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسی فاسٹ تنظیم عالمی سطح پر مدارس حقانیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہی وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مراکز کے جاباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائے بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی، لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ حضرات محترم، ہم پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاد بیٹھتا ہے، چاہے وہاں کوئی ایک انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ باشندگان ہند، بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ انہی مدارس نے ملت اسلامیہ کو حضرت تھانوی جیسا مجدد دیا، انہی مدارس نے حضرت شیخ الہند جیسا مجاہد آزادی اور وطن پرست اس ملک کو دیا، انہی مدارس نے حضرت گنگوہی جیسا فقیہ ملت اس قوم کو دیا۔ لیکن افسوس قوم مسلم پر کہ اس نے اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی نہیں کی۔ ارے ہندوستان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے انگریزوں کی جوتیوں سے اٹھا کر اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ غلاموں کے پنجروں سے پرندوں کی طرح پرواز کرنا کس نے سکھایا؟ تمہیں قیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں کیا بتاؤں اور کہاں کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان دنیا کے چپے چپے سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے۔ ذرا یاد کرو اس وقت کو جب قرآن کریم کے نسخے جلائے جا رہے تھے، مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا، مسجدوں کو استبل بنایا جا رہا تھا، مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، مسلمانوں کی لاشوں کو توپوں بم بارود کے دھماکوں سے جھلسایا جا رہا تھا۔ بتاؤ اس نازک دور میں اس ملک کی آبیاری اور آبپاشی کس نے کی تھی؟ یہی سفید کرتا پاجامہ اور لمبی داڑھی والے علماء کرام ہیں جنہوں نے آزادی کی خاطر مسکراتے ہوئے اپنے سینوں میں گولیاں کھائیں اور اپنے سر پر کفن باندھ کر ریوالور کی لبلبی پر انگلی کو رکھ دیا اور میدان جہاد میں کود پڑے۔ گلشن اسلامیہ کے نو شگفتہ پھولو، تم ہی قوم کے لیڈر بننے والے ہو، تم ہی قوم کا سرمایہ ہو، تمہارے ہی جذبات پر قربانیوں کی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، تمہارے ہی قول و بیان پر عزائم کی بنیادیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ساری بھٹکی قوم کی آہیں اور بے دست و پا لوگوں کی آہیں تمہاری منتظر ہیں۔ تم ان خدا مست بزرگوں کی چھاؤں کے تربیت یافتہ ہو جنہوں نے دشمن اسلام کو اپنی حرارت ایمانی سے پگھلا کر اور انگریز کی آہنی دیوار کو اپنے جذبات ایمان کے بھڑکتے شعلوں سے گرا کر یہ اعلان کر دیا کہ اے مدارس کے خلاف آواز اٹھانے والوں، سنبھل جاؤ، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے ذہنوں کو مدارس کے خلاف سوچنے سے بچا لو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تاثیر اسلام ختم ہو چکی ہے؟ ہرگز نہیں، اسلام آج بھی وہ بادل ہے جس میں مادہ آتش فشاں پنہا ہے، وہ راکھ کا ڈھیر ہے جس میں ایسی دبی چنگاری ہے جو خرمن کفر کے لیے آتش نمرود سے کم نہیں ہے، وہ ایسا سمندر ہے جس کی لہروں کی ہر کروٹ ایک نئے انقلاب کا پیغام دیتی ہے۔ ہمدردان قوم و ملت اور شمع محمدی کے پروانوں، تم اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرو، محمد ابن قاسم جیسا جذبہ پیدا کرو۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس سے انسانیت مضطرب ہو اور اسلام کو آگ لگنے کا اندیشہ ہو تو آگ میں کود جانے، سمندر میں چھلانگ لگانے، تپتے ہوئے صحراؤں کا رخ کرنے اور شعلے ابلتے ریگستان میں نعرہ تکبیر بلند کرنے اور پہاڑوں سے ٹکرانے میں دریغ نہ کرنا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک دین مصطفیٰ کے گلشن کی آبیاری اور آب پاشی کرنے اور برفانی میدانوں میں اسلام کے پھول کھلانے، کفر و شرک کی ناپاک زمینوں اور بدعات و خرافات کے منحوس چمن کو بے آب و گیا ریگستان بنا کر موت کو ہنستے کھیلتے گلے لگا کر ابدی نیند سو جانا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو اور دینی اداروں کے قیام کی طرف خاص توجہ دو، اور یہ یاد رکھو کہ اگر اندرونی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور نوجوانوں نے اسلام کے دلوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گی۔ بس دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔